ایسے ایسے ایول جینیس لوگ آئے. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا لا نبیت بعدی کہ عورت بھی نبی نہیں آ سکتی، گویا عورت آ سکتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ اس نے کوئی بات گڑی. ایک شخص اور پیدا ہوا، اس نے جب ارادہ کیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو لوگوں میں کہنے لگا میرا نام لا ہے، لا ہے. 2-3 سال اسی بات کی تبلیغ کرتا رہا کہ میرا نام لا رکھا گیا. جب اس کا نام لا مشہور ہو گیا تو اس نے دعویٰ نبوت کر دیا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اصل میں یہ لا نبی بعدی تھا. یعنی مبتدا اور خبر بنا لیا لا نبی بعدی. یہاں پہ زبر ہے نا، کہتا یہاں پہ زبر اصل میں یہ راوی کو غلطی لگی ہے. لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ اصل میں جملہ تھا لا نبی بعدی، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام لا ہوگا. سمجھے؟ اور ایک شخص ہارون الرشید کے دور میں اٹھا اور اس کا نام نوح تھا. اور ہارون الرشید نے علماء سے پوچھا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کی اسلام میں کیا سزا؟ انہوں نے کہا واجب القتل ہے. اس کو قتل کرنے کے لیے ہارون الرشید نے دربار میں بلایا اور کہا اپنا مقدمہ تو رکھ. کہتا مقدمہ میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں نوح کی جو 1000 سال اپنی طرف سے عمر الا 50 عامہ کا جو ذکر ہے نا، وہ جو 50 برس رہ گئے تھے وہ 50 برس میں پورے کرنے آیا ہوں. میں وہ نوح ہوں اور باقی 50 برس پورے کرنے آیا ہوں اور میرے 50 برس پورے ہوں گے. تو ہارون الرشید نے کہا تیرا دعویٰ ابھی میں جھوٹا ثابت کر دیتا ہوں، اور گردن کو تن سے جدا کر دیا. تو 50 برس کی بات کرتا ہے، 2 دن بھی نہیں چلا. یہ لوگ ایول جینیس تھے، انٹلیکچوئل سمجھیں، شیطانی دا. لیکن یہ جو غبی احمق اور بدبخت ہمارے حصے میں آئے، اس نے رسول اللہ کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی. حضرت حسن و حسین کے بارے میں کہتا 40 میرے گریبان میں. ابو بکر و عمر کے بارے میں کہتا وہ میری جوتیوں کا تسمہ باندھنے کے لائق نہیں. انا للہ و انا. اور پھر یہ کہتے ہیں اس سے نرمی کرو. لعنت ایسے عقیدے کے اوپر، اس کے ساتھ نرمی نہیں ہو سکتی. حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتا حضرت فاطمہ میرے سامنے برہنہ ہو گئی تھی. اس سے شخص کے اوپر لعنت ہو. اور یہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی. اور پھر اس کے ماننے والوں نے، بدبختوں نے، اس نے بھی بڑے دعوے کیے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو گئی، آپ سوتے پھوٹیں گے تو قادیان سے پھوٹیں گے. میرے جو صحابہ ہیں وہ رسول اللہ کے صحابہ سے افضل. یہ بھری پڑی ہے اس کی مغلظات، لیکن اس کے ماننے والوں نے بھی انتہا کر دی. انا للہ و انا. پھر یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کی جائے. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بھڑکے ہیں اپنی شان میں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. لعنت ایسے عقیدے کے اوپر. ایسے عقیدے کو آپ کہتے ہیں ہم برداشت کر لیں؟ نہیں کریں گے. اور اپنی نسلوں کے اندر ختم نبوت کا سبق اور درس اپنی بچوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنی ساتھیوں کو سمجھا کے جائیں گے. اور یاد رکھیے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے دین کا خلاصہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پورے دین کا خلاصہ ان 2 باتوں میں ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی. پورے دین کا خلاصہ ہے یہ. عبادت کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول اللہ نے کی ہے. پورا دین قرآن کی اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا. اور پورا دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی. اور عبادت کس طریقے سے ہوگی؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ہوگی. بس جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کو دین سمجھ آ گیا. جس کو یہ بات سمجھنا آئی اس کا بیڑا غرق ہو گیا. علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.